ایک تکلیف دہ منصوبہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ عوام کو تکلیف دینے کے لیے آغاز کیا گیا۔ جس شہر میں سرکولر ریلوے چلتی تھی، جس شہر میں بسیں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں چلتی تھی، آج نہ وہاں بسیں چل رہی ہیں، نہ وہاں سرکولر ریلوے چل رہی ہے، نہ وہاں ٹراموے چل رہی ہے۔ بسوں کے بہت فوائد ہیں جو BRTs کے نہیں ہیں۔ ملیر ہالٹ سے لے کر نمائش چورنگی تک بننے والے اس پروجیکٹ کا ابتدائی طور پر لاگت کا تخمینہ 79 ارب روپے تھا، جو موجودہ ایکسچینج ریٹ کے مطابق 139 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ اس پروجیکٹ کو ایک پرائیویٹ کمپنی ماس ٹرانزٹ بنا رہی ہے۔ دنیا بھر میں جب بھی کسی منصوبے کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس کے متبادل روٹس فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ عوام کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر اس پروجیکٹ کی وجہ سے لوگ منٹوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہیں۔ یونیورسٹی روڈ پر کراچی کی 2 سرکاری جامعات کراچی یونیورسٹی اور جامعہ اردو بھی موجود ہیں، جبکہ گلشن اقبال، گلستان جوہر اور اسکیم 33 میں رہنے والے شہریوں کا گزر بھی اسی روڈ سے ہوتا ہے، جو لاکھوں کی تعداد میں روزانہ سفر کرتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی ہوا ہے جس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ 2022 میں شروع ہونے والا 27 کلومیٹر کا یہ طویل ترین پروجیکٹ BRT ریڈ لائن تاحال نامکمل ہے۔ کراچی کو کیا واقعی BRT ریڈ لائن کی ضرورت تھی یا بڑی تعداد کے اندر بسز لا کر کراچی کے ٹرانسپورٹ کے اس مسئلے کو حل کرنا زیادہ ضروری تھا؟ ہم نے اربن پلانرز اور ماضی میں کراچی کے ٹرانسپورٹ کے شعبے سے وابستہ رہنے والے لوگوں سے اس حوالے سے بات کی ہے۔ آئیے چل کر ان کی رائے جانتے ہیں۔ کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر طور پر جاننے والے ڈیموگرافر اور اربن پلانر عارف حسن کو BRT ریڈ لائن پروجیکٹ میں پلاننگ کا شدید فقدان نظر آتا ہے۔ ان کی رائے میں BRTs بڑی تعداد میں لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکیں گی، اس کی جگہ ہر روٹ پر بڑی بسوں کو لا کر سفر کی بہتر سہولیات فراہم کی جا سکتی تھیں۔ بسیں ہونی چاہیے، بسوں کے بہت فوائد ہیں جو BRTs کے نہیں ہیں۔ بس ہر جگہ جا سکتی ہے، BRT کے مخصوص لین ہے اور وہ وہیں چل سکتی ہے۔ یہ ایک جاپانی ماسٹر پلان ہے جس کے تحت یہ بنائی گئی ہے، اور یہ بہت مہنگا ماسٹر پلان ہے۔ ہم کس طرح سے اس کے قرضے واپس کریں گے ہمیں نہیں پتہ۔ تو بسیں سستی بھی ہوتی ہیں ان دا لانگ رن، اور آسانی سے ان میں اضافہ بھی ہوتا جاتا، نئی روٹس بھی ان میں لنک اپ ہو سکتی تھی۔ 2001 سے 2005 تک شہری ٹرانسپورٹ کے شعبے سے وابستہ رہنے والے قاضی صدر الدین سمجھتے ہیں کہ BRT گرین لائن کا منصوبہ بھی نامکمل ہے۔ اس ٹریک پر اب بھی ٹریفک کے مسائل موجود ہیں، جبکہ اسی دوران خطیر رقم سے BRT ریڈ لائن کی تعمیر شروع کر دی گئی اور لوگوں کو متبادل راستہ فراہم نہیں کیا گیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ سوچے سمجھے بغیر یہ پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے، جو کہ کسی صورت وائبل نہیں ہے۔ ریڈ لائن کا منصوبہ شروع کیا اور ریڈ لائن منصوبہ اس وقت شہریوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ ریڈ لائن منصوبے سے ارد گرد کے رہنے والوں کو نہ صرف شدید پریشانی ہے، بلکہ یہ کراچی کی ایک مین آرٹری ہے جس پہ 3 سے 4 یونیورسٹیاں واقع ہیں، جس پہ بڑی تعداد میں طلباء و طالبات اس سڑک پر آتے ہیں، اور ان کی کیا حالت ہوتی ہے جب وہ اپنے تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں یا جب وہاں سے وہ واپس گھر آتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ویژن کی کمی ہے، اور کوئی ایسی سوچ نہیں ہے، کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے جس کے نتیجے میں شہریوں کو سہولت دی جائے۔ اس پروجیکٹ کی تعمیر کا بڑا حصہ گلشن اقبال میں ہے۔ ٹاؤن چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد کہتے ہیں کہ گلشن اقبال کی رہائشی بالخصوص اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ مین یونیورسٹی روڈ اس وقت ایک پتلی گلی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تعمیرات کے دوران کئی دفعہ پانی کی لائن بھی ڈیمیج ہوئی، جس کے سبب رہائشی کئی دنوں تک پانی کی فراہمی سے محروم رہے۔ جو BRT یا ریڈ لائن جس کو ہم کہتے ہیں، جو یونیورسٹی روڈ سے گزر رہی ہے، یہ عوام کے لیے عملاً اذیت کا باعث بن چکی ہے، اور خاص طور سے گلشن ٹاؤن کے رہنے والے تو مستقل ایک اذیت کا شکار ہیں کہ اس کی تعمیر کے دوران اب تو شاید گنتی بھی یاد نہیں ہوگی کہ کتنی دفعہ سیوریج کی لائنیں ٹوٹی ہیں، کتنی دفعہ پینے کے پانی کی لائنیں ٹوٹی ہیں۔ روڈ پر کراچی یونیورسٹی، NAD اردو یونیورسٹی، سر سید یونیورسٹی، ایک لائن ہے جامعات کی اس کراچی گلشن ٹاؤن کے اندر،
بچے متاثر ہوتے ہیں اپنی یونیورسٹی میں، کلاسیں ان کی لیٹ ہو جاتی ہیں، بچے امتحان میں لیٹ ہو جاتے ہیں، گھر پہنچنے میں لوگوں کو تاخیر ہو رہی ہے، پھر روڈ پر ٹریفک جام کی وجہ سے جو اذیت ہے وہ ایک الگ ہے، اور اس کے علاوہ پھر جب یہ یوٹیلیٹیز تباہ ہو رہی ہیں تو اس کے نتیجے میں جو پریشانی اور تکلیف سے عوام گزر رہی ہے۔ عارف حسن سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ترجیح عوام نہیں ہے، جبھی اس پروجیکٹ کو اب تک مکمل نہیں کیا گیا ہے۔ جو ریڈ لائن ہے یہ ساری کی ساری ایج گریڈ ہونی تھی، مگر کچھ حصے اس کے ایج گریڈ نہیں ہیں، یہ بھی غلط ہے جو کہا گیا تھا کہ ایج گریڈ ہوگی۔ ایک پہلے اس کا پروپوزل بھی تھا کہ اس میں 27 اور لائنیں فیڈ کریں گی، اب اس میں ایک لائن بھی فیڈ نہیں کرتی۔ جو وعدے کیے گئے تھے اور جو بہت اچھے وعدے تھے ان کو پورا بھی نہیں کیا جا رہا۔ قاضی صدر الدین کی رائے میں ماضی میں شہریوں کو گرین لائن کا تحفہ دیا گیا تھا، جو کہ ایک مؤثر پلاننگ کا نتیجہ تھا۔ اس وقت سارا مسئلہ عدم حکمت عملی کا ہے، جو کہ کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ اس سے پہلے گرین لائن کا جو منصوبہ شروع کیا تھا وہ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اور اس کو گرومندر یا نمائش چورنگی پر لا کر روک دیا گیا ہے، جبکہ اس کو اور آگے ٹریول کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اورنج لائن کا منصوبہ شروع کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریڈ لائن کا منصوبہ شروع کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بدقسمتی ہے اس شہر کی کہ اورنج لائن کا منصوبہ جس کا کوئی فائدہ ابھی تک نظر ہی نہیں آیا، اس کے اندر عوام سفر ہی نہیں کرتی ہے، اور اس کو ایک ایسی جگہ پہ لا کے چھوڑ دیا گیا ہے جو نہ وہ گرین لائن سے کنیکٹ ہوتی ہے اور نہ وہ کسی اور ذریعے سے وہ راستے کو کنیکٹ کرتی ہے، اور اس پہ قطیر رقم لگی ہے اورنج لائن پر، اور وہ جو ہے سو بالکل ناکارہ ہوا ہے۔ میئر کراچی پہلے ہی کچھ تکنیکی مسائل کو وجہ بتا کر یہ بات بتا چکے ہیں کہ یہ پروجیکٹ مزید 2 سال تاخیر کا شکار ہو چکا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق ایک طرف ڈالر ریٹ کا بڑھ جانا اس پروجیکٹ میں تاخیر کی وجہ ہے، جبکہ دوسرا اہم مسئلہ شہری اداروں اور ماس ٹرانزٹ کے درمیان ورکنگ ریلیشن نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے کراچی کے لاکھوں شہری اذیت کا شکار ہو رہے ہیں۔